تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین مجلس، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان کیا، ہدایت کے وعدے ہونے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لیتا ہے، ایک چیز تو یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس کے لیے ہدایت وعدے ہو گئی، جس کے لیے راہ حق وعدے ہو گئی، اس کے باوجود جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا کرتا؟ ایمان والے کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راہ کی اتباع کرتا۔ وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المؤمنین، جو ایمان والوں کا راستہ ہے وہ راستے کو نہیں اپناتا، بلکہ ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر پھرتا ہے، وہ جدھر جاتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ وہ نُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کا ٹھکانہ کیا بنا دیتے ہیں؟ جہنم بنا دیتے ہیں، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ وہ ساعت مسیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ بہت بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ وہ کوئی آدمی اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد لوٹ کر جہنم میں جائے، کیونکہ واپس تو جانا ہے۔ جو بھی انسان اس زمین پر بھیجا گیا ہے اس کو واپس جانا ہے، جائے گا ہی جائے گا۔ جائے گا کہاں؟ وہ آدمی کی چوائس ہے، انہیں جنت میں جانا چاہتا ہے یا انہیں جہنم میں جانا چاہتا ہے، وہ آدمی کا اپنا اختیار ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور کر کے کسی کو نہ جنت میں ڈالے گا نہ کسی کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تبھی کوئی انسان اپنے لیے کچھ طے کر سکتا ہے، اپنے آپ کے لیے کچھ طے کر سکتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی جی کر واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا، بے مقصد بھی اللہ رب العزت نہیں پیدا کیا ہے۔ انسان کو پیدا کیا اللہ اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو، ایسا اللہ نے بے مقصد پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ پیدا کیا ایک مقصد کے تحت، زندگی دے رہا ایک مقصد کے تحت، اور وہ مقصد کیا ہے اس کو اللہ نے چھپا کر نہیں رکھا، چھپا ہوا مقصد نہیں ہے وہ، اللہ نے اس کو بھی وعدے کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کے لیے جب پیدا کیا اللہ نے یہ مقصد بیان کیا، اب کوئی بھی انسان میری مرضی میں جیسے چاہے ویسے عبادت کرو یہ بھی نہیں کہہ سکتا، کسی بھی انسان کو اختیار نہیں ہے۔ اور اگر کر لے میری مرضی، میں جیسے چاہے اللہ کو پوجوں، میں جو چاہے کروں، میں جیسے چاہے اللہ کی عبادت کروں، مجھے کون؟ تو پھر یہ انسان بھی اپنے آپ کو برباد کرنا چاہ رہا ہے، مقصد حیات کو بھلا کر زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ہی مقصد زندگی دیا، اور وہ مقصد زندگی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اسی اللہ نے وہ عبادت کا طریقہ بھی بتلایا۔ آدمی اپنے طور پر عبادت نہیں کر سکتا، اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، ہر زمانے میں کتابیں اتاری۔ اب ہم بات کریں گے اس آخری امت کی، بات کریں گے ہم اس آخری امت کی۔ اس آخری امت کے لیے جو ایمان والے کا راستہ ہے وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین۔ در حقیقت آج ہمارے درس کا جو ٹاپک ہے منہج سلف، ہم نے کچھ باتیں اتوار والے دن سلف کے تعلق سے سنی تھی۔ مختصراً سلف کے معنی گزرے ہوئے
جو پہلے جا چکے، پہلے جو بھی گئے وہ سلف ہے. منہج، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ اسلوب، وہ اصول، وہ قاعدہ، وہ قانون، کچھ بھی اس کا معنی جو الگ الگ معنی آتے ہیں. تو منہج سلف جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، جو پہلے گئے ہیں، جو پہلے جا چکے، وہ کیا ہے؟ سلف ہے. ان کا جو راستہ ہے وہ منہج ہے. وہ کیسے زندگی گزار کر گئے، کس طرح سے جی کر گئے. کوئی بھی معاملے میں سلف کا منہج بولا جائے گا. یہ عام لفظ اگر ہم لغوی ترجمہ لیں گے، لیکن اگر اس کو اصطلاح میں لیں گے، منہج سلف سے مراد وہ طریقہ، وہ راستہ، وہ اسلوب، وہ نمونہ جو دین پر عمل کر کے گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن و حدیث پر عمل کر کے کیسا گئے، اللہ کی اطاعت کیسے کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کر کے گئے، انہوں نے دین پر کیسے چلا. وہ جو نمونہ، وہ جو انداز، وہ جو اسلوب اختیار کر کے گئے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ منہج کہلاتا. کس کا؟ کیونکہ وہ پہلے گزرے ہوئے ہیں ہمارے سے، اس لیے وہ سلف کا منہج کہلائے گا. اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یا سبیل المومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہے. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب آپ بولے کہ صحابہ کا نام ہی نہیں ہے نا یہاں، تم زبردستی جوڑ رہے. سب مومنین ہیں، قیامت تک آنے والے بھی مومنین ہیں. صحابہ جبل کو کہاں ہے؟ یہ سوال ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو مخاطب کر کے ایک جگہ کہا تھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح صحابہ تم ایمان لے آئے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تمہارا ایمان جیسے ہے، صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے صحابہ تم جیسے ایمان لائے ہو، اگر یہ منافقین ویسے ایمان لائیں گے، اس طرح کا ایمان لائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب ہدایت پر آئیں گے تو طے ہو گیا کہ ایمان جس کو معیار بنایا جائے، ایمان جس کو نمونہ بنایا جائے، کیسے اللہ پر ایمان لایا جا سکتا ہے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جا سکتا ہے. اگر وہ دیکھنا ہے ایمان تو کس کا ایمان دیکھیں گے؟ کس کا؟ صحابہ کا ایمان دیکھیں گے، اصحاب رسول کا ایمان دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے صحابہ کو بھی مخاطب کیا، منافقین کو بھی مخاطب کیا. منافقین کو کہا کہ تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہو جائے، تو اللہ نے یہ وعدہ کر دیا کہ صحابہ کا ایمان پرفیکٹ. تم دلیل بنا سکتے ہو صحابہ کے ایمان کو، نمونہ بنا سکتے ہو تم صحابہ کے ایمان کو. اگر تمہارا ایمان ویسا ایمان ہو جائے گا، فقط ہی تدو تم کیا کہو گے؟ ہدایت پر آ جاؤ گے. اسی منہج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ آج ہر کلمہ پڑھنے والا ایمان لائے ہوا ہے، ہر مسلمان قرآن و حدیث کو ماننے کا دعوے دار ہے. جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان بول رہا ہے، وہ دعوے دار بھی ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ ایک نہ ایک دن میرے کو بخشتا. لیکن ایمان کے لیے بھی معیار ہے، کس طریقے سے ایمان لایا جائے. ہدایت کب ملتی ہے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے. کس طریقے پر آدمی ہدایت کو پا سکتا ہے، وہ طریقہ، وہ اصول، وہ ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار کس کو بنایا ہے؟ صحابہ کو بنایا ہے. اب دیکھیں گے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، بولو. میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو یاد نہیں ہے ان کو اچھے سے یاد ہو جائے گا، پھر کبھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ. کتنے ارکان ہیں ایمان کے؟ 6 ہیں. اسلام کے 5 ہیں. اسلام کے ارکان 5، ایمان کے ارکان 6. وہ 6 ارکان اگر کوئی آدمی ایمان لاتے ہوئے ان 6 ارکان پر ایمان نہیں لایا، مومن ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا. وہ 6 ارکان لازمی ہے ایمان کے لیے. اور صحابہ کا ایمان ایسا ہی تھا، وہ 6 ارکان پر ایمان لاتے تھے. وہ 6 ارکان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ. یہ 6 ارکان ہو گئے. یہ 6 ارکان ہی بیسک ایمان کے، یہ 6 ارکان کے طور پر ہی تمام صحابہ کا ایمان تھا. اور ایسا جس کا ایمان ہوگا وہ ہدایت پر آئے گا. اللہ نے منافقین کو اس زمانے میں جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا، جو قرآن کو اترتا ہوا دیکھ رہے تھے، ان کا ایمان کیا تھا؟ دل میں الگ تھا، زبان سے الگ تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صحابہ جیسا ایمان لا لے تو ہدایت پر رہتے. اگر ایسے ایمان نہیں ہے تو ہدایت پر نہیں رہتے. آج بھی ہم ایمان لا رہے ہیں، صحابہ جیسا ایمان ہے تو مومن ہے، اس سے آگے پیچھے ذرا بھی ہو گیا تو پھر ایمان نہیں ہے. صحابہ کی ایمانیات میں 6 ارکان تھے. صحابہ کے اسلام میں 5 اسلام کے ارکان تھے. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ مسلمان بننا بولے تو 6، مسلمان بننا تو 5 ارکان مانے تو مانتے کیا نہیں. اس کے بعد بولتے اماموں کو مانے تو. سمجھنا ہے میرے دوستو، یہ جو گڑبڑی ہے نا، بنیاد کی گڑبڑی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں رفع دین کے لیے لڑ رہے ہیں، آمین کے لیے لڑ رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بات کا مرحلہ ہے. وہ ایمان درست ہوا تو جب عبادات ہے، سر ہے تو ہاتھ پیر ٹوٹ بھی گئے تو علاج کرنے کا مطلب ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی مر گیا، اس کے اندر سر کٹ گیا بدن سے، اب خالی لے جاؤ ہاسپٹل میں دے رہے ڈاکٹر صاحب علاج کرو، پیر ٹوٹا. انہیں بولے گا اس کی جان ہی نہیں ہے، علاج کر کے کیا فائدہ بولے گا. تو یہی معاملہ عقیدہ توحید کا ہے اسلامی زندگی کے اندر. وہ ہے تو نماز، روزہ، حج، زکات اس کا فائدہ ہے. اگر عقیدہ نہیں ہے تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے. ہم کبھی سوچتے ہیں نماز کے کتنے پابند ہیں ان لوگ، ہمارے پاس اس پابندی نہیں ہوتی. یہ بیکار کی سوچ ہے. یہ اپنے آپ کو معمولی سمجھ رہے. جو توحید کو سمجھ گیا وہ معمولی نہیں رہتا. جو عقیدہ توحید کو منہج سلف پر جان گیا وہ معمولی نہیں ہے. مین اسی کو سمجھنا ہے. وہ سمجھ میں آئے تو بات کی چیزیں ہیں. نماز، روزہ، حج، زکات خود بخود سمجھ میں آتا، کیسا پڑھنا کیسا نہیں پڑھنا کیا معاملہ ہے. اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بنیاد کو سمجھ گیا، راستہ معلوم ہے تو منزل کو خود ہی چلے آتا ہوں. منزل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں سے حیدرآباد جانا ہے آدمی کو، کیا پوچھتا انہیں؟ حیدرآباد کو کون سا راستہ جاتا پوچھتا؟ حیدرآباد بتاؤ بولتا کیا بولتا انہیں؟ مجھے حیدرآباد جانا ہے، راستہ بتاؤ. راستے پہ گیا تو خود ہی حیدرآباد کو چلے آتا. کوئی بھی نہیں بولتا کہ میرے کو حیدرآباد یہاں دکھاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو معاملہ ایمان کا وہی ہے. راستہ کیا ہے ایمان تک پہنچنے کا؟ طریقہ کیا ہے ایمان کو کیسے ایمان جو مقبول ہے اللہ کے پاس؟ وہ راستہ سلف یعنی کہ صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا عمل. اس عمل کو، اس طریقے کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، نہ خالص دین کو سمجھ سکتے، نہ خالص عقیدے کو سمجھ سکتے. کوئی بھی معاملہ ہمارا سدھر نہیں سکتا جب تک کہ ہم پیچھے پلٹ کر صحابہ کو جب تک نہیں دیکھیں گے. صحابہ کی زندگی میں کیسا تھا اس کو جب تک نہیں جانیں گے. آج ہماری جتنی لڑائیاں ہوتی نا صحابہ کو چھوڑ کر ہے، تابعین کو چھوڑ کر ہے، تبع تابعین کو چھوڑ کر ہے. تبع تابعین کے بعد 4 صدی ہجری میں جو معاملات بنتے گئے، جس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کی نہیں کی، اس زمانے کی چیزوں کے لیے ہمارے پاس لڑائیاں ہیں، اس زمانے کی چیزوں کے لیے اختلاف ہے. لیکن نام کیا دے رہے ہیں؟ قرآن میں بھی اختلاف ہے بھائی، حدیث میں بھی اختلاف ہے. الگ الگ حدیثیں ہیں، کون سے حدیثوں پر عمل کرنا، ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے. اس لیے جس کو جو سمجھ میں آ رہا وہ کر رہا ہے. یہ کیا ہے معلوم ہے؟ ایک گمراہی کے دلدل کو کیسے سپورٹ دے کر کھڑا رکھا جا سکے، اس دیوار کو کیسے گرنے نہ دیا جائے، اس کے لیے ایک سوچا ہے. حقیقت ایسی نہیں ہے. قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں رتی کے برابر بھی ڈاؤٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہدی للتی ہی اقوم. اللہ کہہ رہا ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ایسے راستے کی ہدایت دیتا ہے سب سے زیادہ جو مضبوط ہے. قرآن جو راستہ بتاتا نا سب سے پاورفل ہے. وہ رتے کے برابر ڈاٹ نہیں ہو سکتا. جو راستے کی رہنمائی قرآن کرتا، جو راستہ قرآن دکھاتا نا، اس میں گمراہی ہو ہی نہیں سکتی. صرف صراط مستقیم ہوگا قرآن دکھائے ہوئے راستے میں. اسی لیے اللہ کہتا ہے یہدی للتی ہی اقوم. جو قرآن پڑھتا، قرآن سے راستہ اختیار کرتا، ہدایت لیتا، وہ ایسے راستے کی ہدایت کرتا جو سب سے زیادہ مضبوط ہے.
اس سے زیادہ مضبوط اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. لیکن انسان کو اسی کتاب سے ہٹا دیا گیا, بولا گیا کہ نہیں تم قرآن نہیں سمجھ سکتے. آسان ہے کیا؟ 17 علوم جاننا پڑتا قرآن سیکھنے کے لیے. ہر کوئی سیکھا تو ہو گیا تھا, ہر کوئی سمجھا تو ہو گیا تھا قرآن کو. بڑے بڑے علماء مفتیاں بھی ایسے ڈھیلا کا مان کے مسلمانوں کو بڑے تم چپ سنو ہم جیسا بول رہے, تمہارے لیے تھوڑی یہ سب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ارے مسلمان تو کیا ساری انسانیت کے لیے ہے قرآن, تمام بنی آدم کے لیے ہے قرآن. قرآن کی تعلیم یہ ہے, قرآن کی ہدایت یہ ہے, قرآن کی فکر یہ ہے. رب کا کلام یہی بتاتا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. ھدی للناس جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. جو پائے گا ہدایت, جو چاہے گا وہ ہدایت پا سکتا ہے. لیکن یہی بنیادیں تھی. نبی کی جو دعوت تھی ایسی ہی تھی, صحابہ کی جو دعوت تھی ایسی ہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو اتارا, نبی کو نبی بنایا, تو یہی مقصد کے لیے اتارا. بلغ ما انزل الیک, اللہ کے نبی جو کچھ اللہ نے آپ پر اتارا نا وہ پہنچاؤ لوگوں تک. لوگوں کو وہی دو جو میں نے اتارا ہے. اللہ نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے بلغ ما انزل الیک, اللہ کے نبی آپ پر میں نے جو اتارا ہے, جو آپ پر آسمان سے اتر رہا ہے, جو جبریل امین لے کر آ رہے ہیں, اس کو پہنچاؤ آپ. نبی نے وہی پہنچایا. اس لیے اللہ نے کہا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی جو بولتے ہیں ماننا ہے, رسول جو بولتے ہیں اطاعت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے گواہی دے دی نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے, اجتہاد سے نہیں بولتے, غور فکر کر کے نہیں بولتے, اجتہاد کر کے تدبر کر کے نہیں بولتے. کوئی بھی مسئلہ تو سوچ بچار کر کے ادھر ادھر محنت کر کے نہیں بولتے. خواہش رتیچ نہیں, کوئی خواہش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میں نہیں رہتی. ان هو الا وحی یوحی, اللہ کہہ رہا وہ تو بس وحی ہے, اللہ کی جانب سے اترے ہوئے احکامات ہوتے ہیں. تو یہ بنیادوں کو سمجھنا ہے جو امت مسلمہ نہیں سمجھ کر لڑ رہے. یہ نئے نئے چاہے نیا کیا بھی نہیں ہے, سب پرانا ہے. ہماری پوری دعوت 1400 سال پرانی ہے. اب جو دعوت دے رہے ہیں نا پوری 1400 سال پرانی, ایک بھی نیا نہیں ہے. ایک جملہ ایک مسئلہ بھی ہمارے پاس نیا نہیں ہے. ایک مسئلہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کے پاس نیا ہے سہیب کا. یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر جتنے مسئلے ہیں وہ نئے ہیں, وہ مومنین کے راستے سے ہٹ کر ہے, وہ ایمان والوں کے راستے ہٹ کر ہے. یہ دو فرق کو امت مسلمہ نہیں سمجھ کر پریشان ہے. کیوں نہیں سمجھ رہی امت مسلمہ؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغوں میں ڈال دیا گا ارے تم اللہ کے نبی کے جیسا بن سکتے کیا, صحابہ کے جیسا بن سکتے کیا, تم ان کے پیر کی دھول نہیں. اس طرح کے جملے. ایک جانب ان کا مقام مرتبہ, دوسری جانب وہ مقام مرتبہ بتا کر ان سے دور کرنا کہ وہ اتنے اعلیٰ مقام والے تم پہنچ ہی نہیں سکتے, جو کر رہے اتنا کر لو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے. تمہیں وہی کرنا ہے جو صحابہ نے کیا. جیسے صحابہ نے اللہ کی اطاعت کی, جیسے صحابہ نے نبی کی فرمانبرداری کی, ویسے کرنا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو ایمان والوں کے راستے کی اتباع کو چھوڑ دے, مومنین کی راہ کو چھوڑ دے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جدھر جاتا ہے ادھر موڑتے ہیں, وَنُصْلِهِ جہنم, اور لے جا کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی. ابھی دیکھیں آپ, ایمان تو لانا ہے, صحابہ ایمان لائے ہیں, 6 ارکان پر ایمان تھا صحابہ کا, اور اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم ایمان ویسے لائے جیسے صحابہ لائے تو تم ہدایت پر آ جائیں گے, بولا اللہ رب العزت. صحابہ کا ایمان. اب دیکھیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا. جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ان جابر رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اتى بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فنظر ابو بکر رضی اللہ عنہ الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثقلتك السواكل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده
لو بدا لكم موسى واتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وادرك نبوتي لاتبعني رواہ الدارمی. امام دارمی نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. ایک جامع اصولی حدیث ہے میرے دوستو. جو امت تک یہ پیغام یا حدیث نہیں پہنچے یا پہنچایا نہیں گیا جس کی بنا پر وہ سمجھ نہیں پا رہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ دین کو کیسے ماننا چاہیے، اس اسلام پر کیسے عمل کرنا چاہیے، نبی کی اطاعت کیسے ہونی چاہیے، اللہ کی فرمانبرداری کیسے ہونی چاہیے. یہ جتنے معاملات ہیں چھوڑ چھوڑ کر درمیان کو مان کر رکے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ایک جگہ جا کر روک لیے ہوئے. نہیں بس یہاں تک ہم اس کے آگے عروج دیکھ لیتے، ہمارا معاملہ یہاں. ہر ایک کو ڈائریکٹ ہر قیامت تک کے آنے والے ہر مومن ایمان والے کو ایمان کے لیے جو معیار رہے گا وہ کس کا ایمان رہے گا؟ صرف صحابہ کا، دوسروں کا نہیں. کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کیسا ایمان لایا، انہیں کیسا ایمان لایا، شیخ کیسا نہیں، مل صاحب کیسا نہیں، یہ سب دیکھنا نہیں ہے. ہر ایمان لانے والے کو ایمان کس کا دیکھنا ہے؟ صحابہ کا دیکھنا ہے. وہ نہ دیکھ کر ہم پریشان ہیں. ہم یہاں دیکھ لے رہے ہیں اپنے اپنے بڑوں کو دیکھ کر وہیں رک جا رہے ہیں. ان کچھ بولے یہ سلف ہے، سلف یہ نہیں ہے. سلف صرف صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین. لیکن تابعین تبع تابعین کو بھی سلف ماننے کے لیے ضروری ہے پہلے وہ تابعین تبع تابعین صحابہ کے طریقے پر ہے کہ نہیں ہے تو سلف ہے، نہیں تو سلف ہے. بغیر زبر کے سلف ہو جائیں گے. سلف بولے تو گمراہی کا راستہ دکھانے والے گزرے ہوئے لوگ. سلف جو اچھا راہ دکھا کر گئے. تو اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ تورات لے کر آئے. تورات کیا ہے؟ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ کس نے اتاری تھی؟ ہے اللہ نے اتاری تھی. کس قوم کے لیے؟ بنو اسرائیل کے لیے. کس نبی پر اتاری تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. تو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب تورات، بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے اتاری گئی تورات. وہ تورات کا ایک حصہ، ایک نسخہ، قرآن کا ایک نسخہ ہے نا، اسی شکل میں تورات کا ایک نسخہ تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ لے کر آتے ہیں نسخہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہادی نسخۃ من التورات، یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. ہوتا نا کبھی کبھی بیٹھے ہوئے بول دیا اس کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں. سن رہے کہ نہیں سن رہے، کیا ہو رہا ہے ان کے چہرے کا معاملہ دیکھتے نہیں. کبھی کبھی آدمی پڑھنے والا پڑھنا چالو کرتا، مول صاحب سبق سنو بالکل سبق سنانا چالو کرتے ہیں. مول صاحب دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے کیا ہے، کبھی تعلیم نہیں دیکھتا. مول صاحب یوں ذرا موبائل میں بزی تھے، سنا دیا مول صاحب بولے تو مول صاحب بھی پریشان، کیا سنایا ابھی. سمجھ رہے آپ؟ ایسا کبھی کبھی ہوتا، سمجھ رہے آپ، لیکن ایسا نہیں ہونا ہے. ایک استاد، ایک طالب علم، دیکھیں گے آپ جبریل امین ایک سائل بن کر آئے تھے. سائل بن کر آنے کے بعد جن سے سوال کر رہے سب سے پہلے ان کو ایکٹیو کرے پہلے آ کر. اب پوری وہ حدیث جبریل پڑھیں گے نا، میں اس عنوان پہ نہیں جانا چاہوں، وہ بھی ایک الگ موضوع ہو جاتا. لیکن ایکٹیو کیا جبریل امین. آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنے ملائے اور اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھا. پھر اس کے بعد مخاطب کر کے کہا اخبرنی محمد، مجھے خبر دو، بتاؤ عن الاسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ ہوتا ہے سیکھنے کا انداز. جن سے ہم پوچھ رہے، جن سے سوال کر رہے ہیں ان کو بھی ایکٹیو کرنا چاہیے. انہوں کدھر تو مطلوب ہے، بولتا میں پوچھا تھا نا تمہارے کو، بولے تو علم ہی ہے. طریقے ہر ایک اسلوب بتلایا گیا ہے کیسے کیسے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیے. ہادی نسخۃ من التورات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا. فجعل یقرأ، پڑھنے لگے، تورات پڑھنے لگے. کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آج لوگ کون سی کتابیں پڑھ رہے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. تبلیغی نصاب گلی گلی لے کر گھوم رہے، زندگیاں گزر جا رہی ان کتابوں کو لے کر، ان کتابوں کو اٹھا کر. منتخب حدیث، فیضان شریعت، الگ الگ جگہ الگ الگ جن کے پاس جو ہے وہ معاملہ الگ ہی ہے. ہر گروہ ہر جماعت کا معاملہ، ان کی ایک مخصوص کتاب موجود ہے. وہی کتابوں کو لیں گے، وہی کتابوں کے اعتبار سے
اپنی ایکٹیویٹی کریں گے, اپنے جماعت کو چلانے کی کوشش کریں گے, اپنے جماعت کے جو مقاصد ہیں اہداف ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھیں آپ, تورات کس نے اتاری؟ اللہ نے اتاری, ایک نبی پر اتاری گئی, ایک قوم کی ہدایت کے لیے اتاری گئی. ایمان بھی لانا ہے. اگر آدمی تورات پر ایمان نہیں لایا تو مومن رہتا نہیں رہتا. مومن بول ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو میں قرآن کچھ مانتا ہوں تورات کو نہیں مانتا, بولے تو گیا, ایمان نہیں رہا اس کا. کیوں ایسا؟ ایمان اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. اللہ وہی ایمان قبول کرتا ہے جو ایمان لانے کا حکم دیا, وہی اسلام کو قبول کرتا ہے جو اسلام اللہ رب العزت نے بنا کر دیا. اپنے طرف سے آدمی کوئی بھی کبھی زیادتی کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا. تو تورات پر ایمان لانا ہے. اگر کوئی آدمی فضائل ایمان پر ایمان نہیں لایا تو مومن رہتا کیا نہیں رہتا؟ کیا نہیں رہتا؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے کیا نہیں لانا ہے؟ لانا ہے. اگر کوئی نہیں لایا تو, اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تو مومن رہتا کیا نہیں رہتا؟ سمجھنا ان بنیادوں کو, بیسکس کیا ہے. چپ اپنی اپنی محبتیں چھوڑنے سے ہدایت نہیں ملنے والی ہے, راز راست پر رہنے والا نہیں ہے انسان. اسی کو بولتے ہیں صحابہ کا منہج. یہی راستہ ہے, یہی طریقہ ہے اسلام کو سمجھنے کا کہ صحابہ کے زمانے میں کیا اسلام تھا, کیسا اسلام تھا, اور وہ اسلام پر کس طرح سے عمل پیرا تھے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کا نسخہ لائے, پڑھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا ہے. ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا ہے. کون سی کتاب پڑھنے پر؟ تورات کے پڑھنے پر. تورات پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا, جبکہ ایمان لانا ہے تورات پر. ایمان نہیں لایا تو مومن نہیں رہ سکتا, لیکن پڑھ رہے تو چہرہ بدل رہا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پڑھ رہے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا ہے, تبدیلی آ رہی چہرے میں. فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا, سکولت کی سوال کی یا عمر, عمر تم اس مجلس میں نہیں ہوتے تو اچھا تھا, تمہیں گھوم پانی والی گھوم پاتی, کیوں ہو تم یہاں پر؟ ماں ترا ماں بھی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کا چہرہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہا؟ تم تو تورات پڑھ رہے ہو, تورات کی تلاوت کر رہے ہو, ماں ترا ماں بھی وجہ رسول اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پڑھنا بند کیا, نبی کے چہرے کو دیکھا. فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھا کہ چہرہ بدل چکا ہے, غضبناک ہے, غصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہنے بیٹھ لگے, اعوذ باللہ من غضب اللہ. ذرا غور کرنا یہاں پر بھی, آج ہم نبی کا مقام کیا دے رہے ہیں, اللہ کا مقام کیا دے رہے ہیں, اور یہ دونوں کے اندر ڈفرینسز کہاں انسان کو لے جا رہا, کبھی انسان نہیں غور کر رہا ہے اس کو, بہت لائٹ لیا ہوا اس معاملے کو. لیکن اس معاملے میں رتی کے برابر بھی کاہل انسان کو عقیدہ توحید سے باہر کر دے گی. وہ خالی خوش فہمی میں جیے گا, مرنے تک یہی خوش فہمی میں تھا کہ میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں, آخرت میں پتہ چلے گا کہ انہیں مسلمان تھا کیا نہیں تھا. کیوں؟ کبھی سمجھے چھ نہیں ہونے اپنے آپ کو کہ اسلام کیا ہوتا ہے, مسلمان ہونا کیسا چاہیے, مومن ہونا کیسا چاہیے, وہ کبھی غور ہی نہیں کیا. تو ہے بس دیکھا دیکھے اسلام میں داخل ہو رہا ہے, دیکھا دیکھے اسلام پر عمل کر رہا ہے, لیکن ایسا قابل قبول نہیں ہو سکتا. بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا, بدلا ہوا چہرہ ہے. کیا کریں, اعوذ باللہ من غضب اللہ. اللہ کہاں سے آیا یہاں پر؟ نبی کا چہرہ غصہ میں ہے نا, نبی کا چہرہ بدلا ہوا ہے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا بول رہے ہیں, اعوذ باللہ من غضب اللہ, میں اللہ کے غصے سے بنا چاہتا ہوں. اللہ کا غصہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یا تو نبی غصے میں ہے, یا تو نبی کا چہرہ بدلا ہوا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا, عمر تم غلط بول رہے ہو, غصہ تو میں ہوں, چہرہ تو میرا بدلا ہوا ہے, تم اعوذ باللہ کیوں بول رہے ہو, اعوذ باللہ من غضب اللہ کیوں بول رہا ہے؟ صرف یہ کہو اعوذ باللہ من غضب رسول اللہ. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ, میں اللہ کی بنا چاہتا ہوں, اللہ کے غصے سے اور اللہ کے رسول کے غصے سے. تو اللہ کا غصہ کیوں؟ کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتا ہے نبی ناراض تو رب بھی ناراض ہے. جو کام نبی کو ناپسند وہ رب کو بھی ناپسند ہے. جس کام کو نبی
منع کرتے وہ کام رب بھی منع کرتا ہے، کیونکہ رب کے منع کیے بغیر اللہ کے نبی منع کرتے ہی نہیں. یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہے. ہم بولتے ہیں یہ حدیث ہے، سنت ہے، فرض تھوڑی ہے. آج تک نہیں سمجھے ہم. خالی فرض سنت کے ڈیفینیشن میں پریشان ہے. فرض بولتے کہ ایکٹیو، سنت والا چلتا سنت ہے، اس لیے ٹکنے کے نیچے پیچھے جھاڑو مار لیتے جا رہے ہیں. کہیں وہ سنت ہے، فرض تھوڑی ہے. وہ آدمی کون بولے گی کیا نہیں کی؟ فرض رہے تو عمل کرنا، سنت رہے تو لائٹ لینا. فرض سنت کی اصطلاح صرف رب کے حکم، نبی کے حکم میں فرق کرنے کے لیے ہے، عملی حیثیت میں کمی زیادتی کے لیے نہیں ہے، عملی مقام میں کمی زیادتی کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی جس کو فرض قرار دے وہ بھی فرض ہو جاتا، جو رب فرض قرار دے وہ بھی فرض ہو جاتا. لیکن دونوں کے فرض میں طریقہ، نبی جو بولتے ہیں اس کو سنت کا نام دیا جائے گا، اللہ جو بولتا ہے اس کو کس کا درجہ دیا جائے گا؟ فرض کا درجہ دیا جائے گا. یہ اسلوب ہے، یہ اصول ہے، یہ منہج ہے جو سلف کا منہج تھا. صحابہ نے ایسا ہی سمجھا تھا اللہ کی اطاعت کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو. اسی طریقے سے انہوں نے احکامات کو سمجھا تھا، اسی طریقے سے انہوں نے دین کو سمجھا تھا. اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کے چہرے کو بدلتے ہوئے دیکھتے ہی کہا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے. ذرا بیدار کر رہے اپنی ایمان کا. رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب جان کر راضی ہو گیا. بول رہے تو بالاسلام دینا، اسلام جو دین ہے اسی دین کو میں قبول کر کے راضی ہو گیا. بول رہا ہے بتانا چاہ رہے تورات کا دین مجھے منظور نہیں ہے. پڑھا میں تورات، لیکن تورات کا دین نہیں قبول کیا. میں تورات کے احکامات میں قبول نہیں کیا. وہ بالاسلام دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام کو ہی دین مانا ہے، اللہ کو ہی رب جانا ہے. وہ بھی محمد نبی، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا ہوں میں، لیکن اب اطاعت کے طور پر اگر میں نے کسی کو نبی مانا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے. کس کا ایمان ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایمان. قسم کھا کر بول رہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا. کافی نہیں تھا اتنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اظہار کر دیے نا. اللہ کے نبی ذرہ بھی ڈاؤٹ نہیں، آپ جو دین لائے وہ دین ہی مقبول، آپ نبی ہیں، آپ ہی نبی ہیں، اور جو رب کو میں نے مانا ہے وہی رب ہے. میں راضی ہو چکا ہوں اللہ کو رب جان کر، اسلام کو دین جان کر اور آپ کو نبی جان کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام آ جائے. کیسے سمجھا رہے ہیں صحابہ کو، اور صحابہ کیسے عمل کر رہے ہیں ذرا غور کریں آپ. وہی طریقہ چاہیے ہمیں بھی، وہی منہج چاہیے ہمیں بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کہا کہ کرے اس ذات کی ختم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ، اس ذات کی ختم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر بفرض محال موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے، لو بدا لکم موسیٰ، ہو سکتے کیا نہیں ہو سکتے؟ رب چاہا تو ممکن ہے. کیا معراج کے موقع پر نہیں آئے تھے تمام انبیاء؟ آئے تھے کیا نہیں آئے تھے؟ آئے تھے، ظاہر ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تمام انبیاء کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی معراج کے موقع پر. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر لو بدا لکم موسیٰ، بفرض محال موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آ جائے، واتبعتموہ، اور تم ان کی اتباع کیے. کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے. وقت کے نبی ہے، وقت کے پیغمبر ہے. اس امت کو بھی جن پر ایمان لانا ضروری ہے مومن بننے کے لیے، نہیں لائے تو یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے، واتبعتموہ، اور تم ان کی اتباع کر لیے، وترکتمونی، اور میری اتباع چھوڑ دیے. کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دیے. اللہ کے نبی فرما رہے لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. اب امت کا ایک بڑا طبقہ تقلید کے نام پر نبی کو چھوڑ چکا ہے. چھوڑا ہے کیا نہیں چھوڑا ہے؟ پوری امت مسلمہ 4 مسلکوں میں بٹی ہوئی ہے اور ایسے مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئی ہے، چھوڑے تو گمراہ ہو جاتے بولے جیسا ہے مسئلہ.
آج جو بھی خالص قرآن و حدیث کو ماننے والے، دعوت دینے والے ہیں قرآن حدیث کی، کئی کو ان کو گمراہ بول رہے ہیں. کیا ڈفرینس ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے بول سکتے ان لوگ، نبی کو نہیں مانتے بول سکتے، قرآن نہیں مانتے بول سکتے، حدیث نہیں مانتے بول سکتے، کیا بولتے؟ اماموں کو نہیں مانتے. اتنا ہی ان کے پاس سوال. تو اب سوال یہ سمجھنا کیا صحابہ اماموں کو مانتے تھے؟ سوال یہ ہے کہ صحابہ اماموں کو مانتے تھے کیا؟ کون سے امام کی تقلید کرتے تھے صحابہ؟ جبکہ ان کے ایمان کو معیار بنایا گیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ان کے اسلوب کو اسلوب بنایا گیا، ان کے منہج کو منہج بنایا گیا قیامت تک کے لیے. کیا ان کے ایمان میں، عمل میں کسی امام کو ماننا تھا؟ نہیں تھا. جب نہیں تھا تو پھر ہمارا ایمان اگر ویسا نہیں ہے تو ایمان رہتا؟ اسی کو سمجھنا. امت مسلمہ سمجھ گئی نا، سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، سارے جماعتیں مسلکیں سب ختم. انسان تمام کے تمام مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ متحد ہو جائیں گے، ایک جسم واحد بن جائیں گے وہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے اور تم ان کی اتباع کر لیے، وہ ترکتمونی، مجھے چھوڑ دیے، لزللتم عن سواء السبیل، وہ بھی کیا کریں گے؟ سیدھے راستے سے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے بھی آگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کیا دین ہے، کیسی کلیئرٹی ہے، کیسی وضاحت ہے. صرف سمجھانے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان کہیں پریشان نہیں رہے گا. اپنے سے بنے ہوئے بڑے لوگوں کو بنا کر ان کی مانو نکو مانو، انہیں مان رہا کہ نہیں مان رہا، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کہتا کیا بھی ٹینشن نہیں لے گا کہ لمحے کے لیے انہیں اس کے لیے سب اگر وہ مسکے میں سے بال نکالتے تھے ایسا نکل جائیں گے سب. انہیں سوچے گا میرا ٹارگیٹ کیا، مجھے کرنا کیا ہے، کیسے میں مومن رہتا ہوں، کیسے ایمان سے نکل جاتا ہوں، کیسے میں صراط مستقیم پر رہتا ہوں، کیسے صراط مستقیم میں نکل جاتا ہوں. وہ راستہ جب اس کو معلوم رہے گا، بڑے چھوٹے اونچے پورے جبے خبے سب چھوڑ دے گا اور کچھ بھی باقی نہیں رکھیں گا. اور ان کی نگاہ رہے گی کہ میرا عقیدہ کیسے درست ہو جائے اور میرا عمل کیسے درست ہو جائے جس کو اللہ قبول کرے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید وضاحت کرتے ہیں وَلَوْ كَانَ حَيًّا. ابھی تو موسیٰ علیہ السلام باحیات نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے. وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر بفرض محال آج زندہ ہوتے ہیں. کب؟ نبی کے آنے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے بعد. وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر وہ زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي، اور میرے نبوت کے زمانے کو پا لیتے. کیا کرتے وہ؟ اپنی نبوت چھوڑ دیتے، نبی سے نہیں رہتے. لَتَّبَعَنِي، نبی وہ ہوتے ہیں جن کی اتباع کی جاتی ہے، نبی کسی کی اتباع نہیں کرتے. اس بات کو یاد رکھنا، نبی کسی کی اتباع نہیں کرتے، نبی کی اتباع کی جاتی ہے، پیغمبر کی اتباع کی جاتی ہے. کیوں؟ جہاں پر بھی اطاعت اتباع، اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے، نبی کی اطاعت بھی مستقل ہے. دونوں کی اطاعتیں، دونوں کی اتباع بیک وقت کرنا ہر ایمان والے کے لیے نجات پانے کے لیے، ہدایت پہ رہنے کے لیے ضروری ہے. تو اسی لیے نبی کسی کی بھی اطاعت نہیں کرتے، یہاں تک کہ ایک نبی دوسرے نبی کی اطاعت نہیں کرتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے کو جو پالے، نبوت کے زمانے کو، نبی کو نہیں، نبوت کے زمانے کو. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے نبی نہیں رہیں گے، لیکن نبوت کا زمانہ کس کا رہے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے گا. اسی لیے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو کیا کریں گے؟ انجیل نہیں پڑھیں گے، انجیل کی تبلیغ لوگوں میں نہیں کریں گے. کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، قرآن و حدیث کی اتباع کریں گے. کیوں؟ وہ نبی کے زمانے میں اتر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے میں اتر رہے ہیں. کیونکہ اسی وجہ سے وہ اپنی نبوت چھوڑ دیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں رہیں گے، کیا بن جائیں گے؟ امت محمدی کے ایک فرد بن جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام بفرض محال زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي، مجھے نہیں، مجھے پاتے نہیں بول رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بول رہے ہیں؟ وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي، میری نبوت کو پاتے، میرے دور نبوت کو پاتے، لَتَّبَعَنِي، تب وہ کیا کرتے؟ میری اتباع کرتے. نبی بھی نبی کی نبوت کے زمانے میں آ جائے تو نبی کی امتی بن جائے. لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ امت محمدیہ میں ہو کر نبی کے مقابل میں کسی کو امام بنا کر کرے نہیں، ان کی نہیں، ان کی ماننا ہے. کہاں رہا منہج؟ کہاں رہا وہ اسلوب؟
جس سے صراط مستقیم حاصل ہو سکے. ہر عمل میں دیکھنا ہے، چند چیزوں میں نہیں، باریکی سے ہر جگہ اسی کو غور کرنا ہے، اسی طریقے پر دین کو سمجھنا ہے، اسی طریقے پر دین پر چلنا ہے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کر دیا ہے کہ تمہیں اگر نجات پانا ہے، صراط مستقیم پر رہنا ہے، تو اسلوب، طریقہ کار. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے وعدے کر دیا، عمر تورات اب کام کی نہیں رہی، موسیٰ علیہ السلام وہ بھی اطاعت کے لیے نہیں رہے، وہ صرف ایمان کے لیے ہیں. اطاعت کے لیے اگر ہے تو قرآن ہے، اور اتباع کے لیے اگر ہے تو کیا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے ویسے ہی کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی مثال دی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کیا آیات ہے نا، قرآن ہے. ہم سمجھے ہی نہیں قرآن کو. دلائل بولتے اس کو، رب کا کلام ہے، وہ کسی انسان کا فلسفہ نہیں ہے، کسی انسان کے اقوال زرین نہیں ہے. قرآن دین ہے، قرآن حجت ہے، قرآن دلیل ہے، برہان ہے. اس کا ایک ایک حکم اٹل ہے. پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک حکم کو بدل نہیں سکتی. اگر بدل دے کوئی مسلمان عمل نہیں کر سکتا، کر لیا تو مسلمان رہتا ہی نہیں. اگر اس کو ڈاؤٹ آئے قرآن پر، یہ حکم نہیں ہونا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا، یہ نہیں ہونا تھا، جیسے سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین نظریہ ہے نا ان کا، قرآن میں ڈاؤٹ انہوں طے کریں گے. اب اللہ جو بولا حرام حلال انہوں طے کریں گے، اللہ کو بتائیں گے انہوں، اللہ تو یہاں غلطی کرا، تو نہیں کرنا تھا، یہ حجاب کا حکم نہیں اتارنا تھا، تو اللہ تو 4 بیویوں کی جو اجازت دیا نا تو نہیں دینا تھا. تو یہ اللہ کو بتانے والے لوگ آئے ہیں، سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، اور اس جیسی سوچ رکھنے والے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ رب ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، وہ حکیم ہے، ہر چیز پر اس کی حکومت چلتی ہے. اس کو کسی کے رائے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بولنے سے وہ حلال حرام کو بدلتا نہیں، خود مختار ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے اس کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا، پوچھ بھی نہیں سکتا اس کو، اس کی مرضی. ہم معمولی ہمارے گھر میں آپ کو کوئی تو بولا تو کس کے گھر میں؟ بابا میرا گھر ہے، جا اپنے گھر میں چلا. یہاں انسان معمولی اپنے اختیار کی چیز میں کسی کو آواز کرنے نہیں دیتا، وہ تو اللہ رب العزت ہے. ہم نے سمجھے ہی نہیں ہے نا. اسی لیے دین میں نکات، دین میں اعتراضات، قرآن میں اعتراضات، نبی کی حدیث میں اعتراضات، لیکن اپنے بنائے ہوئے چیزوں کو بہت مضبوطی سے پکڑے ہوئے. امام غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ حدیث غلط ہوتی ہے. کیسے سوالات ہیں، کیسے معاملات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر ان کا جو میرے بعد، پھر ان کا جو میرے بعد. ثم یظہر الکذب، پھر جھوٹ ظاہر ہو جائے گا، دھوکے ظاہر ہو جائیں گے. خیر القرون کا زمانہ گزرنے کے بعد زمانے میں خیر نہیں رہے گا، شر آتا رہے گا، فتنے آتے رہیں گے، ہر راہ پر گمراہی. جیسے اللہ کی ایک حدیث میں نے پیش کی تھی اتوار کے دن کے درس میں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی کیا تو ایک لکیر کھینچی تھی، دائیں بائیں دو، کل ملا کر 5 لکیریں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ایک لکیر تو درمیان میں لمبی کھینچی، دائیں بائیں 4 انچ نہیں، دائیں بائیں الگ الگ لکیریں کھینچے جس کی تعداد متعین نہیں، کچھ لکیریں اللہ کے نبی نے کھینچی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.
اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر بتا رہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ لمبی والی لکیر جو اسٹریٹ لکیر ہے، اس لکیر پر انگلی پھیرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اس راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں بائیں جو لکیریں ہیں ان کی اتباع مت کرو۔ کیوں؟ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ کون بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر وضاحت کی، مسند احمد کی تفصیل حدیث میں یہ تفصیل مزید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو الگ دائیں بائیں جو لکیریں ہیں، ان لکیروں پہ شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، تم جاؤ گے تو شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا اس راستے پر۔ اور آج بھی ان راستوں پہ جا کر سمجھ رہا میں ہدایت پہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایسا جس راستے پر نبی نہیں، جس راستے پر صحابہ نہیں، آدمی بولا کہ میں وہ مان کے ہدایت پر رہتا ہوں، ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ممکن بنا کر انسان اپنے آپ کو صراط مستقیم سے دور کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو کہا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں جس چیز پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ کلیئر راستہ ہے، سفید ہے، روشن ہے، واضح ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو کب چھوڑ کر گئے؟ پورا دین مکمل ہونے کے بعد۔ دین جب کامل ہوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، دین کے کچھ احکامات ابھی اترنا تھا، نبی کی وفات ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ دین جب مکمل ہو گیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی۔ حجۃ الوداع، جو حجۃ الوداع بولتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باحیات نہیں رہے دوسرا حج کا موسم آنے تک، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کو صحابہ نے حجۃ الوداع کا نام دیا۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ میرا یہ حج حجۃ الوداع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا، کسی بھی حدیث میں نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوگا یہ میرا حج حجۃ الوداع ہے، بلکہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کو کیا قرار دیا؟ حجۃ الوداع قرار دیا، آخری حج، الوداعی حج قرار دیا۔ کیوں؟ کب قرار دیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد صحابہ یہ مان گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے یہ آپ کا حج حجۃ الوداع ہو گیا، چھوڑ کر جانے والا حج ہو گیا۔ اس حج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ بہت سارے مسلمان، یہ دیکھو نہج بتا رہا ہوں میں، صحابہ کو کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں رہا خالی قرآن حدیث دین ہو سکتا ہے کیا بول کر، کہیں نہیں ملیں گا۔ لیکن آج بعض مسلمانوں بولتے ہیں کہ ہر مسئلہ قرآن حدیث میں مل جاتا، کافی ہے قرآن حدیث پورا دن قرآن حدیث میں اچھا کہتا۔ کبھی دیکھیں گے ایسے ڈالرز معاشرے میں ملتے ہیں، کبھی ہم کسی سے گفتگو کریں گے، دعوت دیں گے تو ایسی باتیں ملیں گی آپ کو۔ یقین نہیں ہے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو یقین نہیں ہے کہ قرآن حدیث میں دین مکمل ہو گیا بول کر، کامل ہو گیا دین بول کر یقین نہیں ہے۔ انہوں یہ سوچ رہے ہیں کہ قرآن حدیث جو اللہ تعالیٰ نبی جو بولے اس سے دین مکمل نہیں، یہ دین مکمل کون کرے سو ہے؟ امامہ کرے سو ہے۔ کتنا بڑا بھیانک دھوکہ ہے۔ وہ ائمہ جو تابعین میں ہے، وہ ائمہ جو تابعین میں ہے، جیسے علامہ سند بن عنان مالکی، وہ ان حالات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُوَ أَيْضًا فِي نَفْسِهِ بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ لِأَنَّ نَعْلَمُ بِالْقَطْعِ أَنَّ الصَّحَابَةَ رضوان اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِمْ وَعَصْرِهِمْ مَذْهَبٌ لِرَجُلٍ مُعَيَّنٍ يُدَرِّسُهُ وَيُقَلِّدُهُ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بدعت ہے، کھلی ہوئی بدعت ہے، نیا کام ہے یہ، کیونکہ ہم علم قطعی کے ساتھ جانتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں کسی ایک آدمی کا مذہب نہیں چلتا تھا، کسی ایک آدمی کا مسلک نہیں چلتا تھا۔ کس کے زمانے میں؟
صحابہ کے زمانے میں یدرسی و یقلدو، کسی ایک آدمی کا درس چل رہا ہو، کسی ایک آدمی کی تقلید کی جا رہی ہو. علامہ سعد بن عنان مالکی یہ واضح کر رہے کہ ایسا نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں. یہ قطعی علم ہے، دنیا کا کوئی آدمی بتا بھی نہیں سکتا. بتا سکتا کیا؟ پروف دے سکتا کہ صحابہ کے زمانے میں یہ مسلک تھا، صحابہ کے زمانے میں یہ جماعت تھی؟ کوئی بول سکتا؟ کوئی بھی نہیں بول سکتا. کسی بھی جماعت کے پاس جاؤ، کسی بھی مفتی علامہ کے پاس جاؤ، کسی بھی عالم کے پاس جاؤ، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ صحابہ کے زمانے میں کون سا مسلک چلتا تھا، صحابہ کے زمانے میں کون سے امام کی تقلید ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے میں کس کی تقلید ہوتی تھی، کوئی نہیں بتا سکتا. اسی لیے کہہ رہے کہ یہ قطعی علم ہے، یقینی علم ہے کہ صحابہ کے زمانے میں کسی ایک آدمی کا مذہب نہیں چلتا تھا، کسی ایک آدمی کی تقلید نہیں ہوتی تھی. کیا ہوتا تھا؟ جب کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا، اجتہدوا، غور و فکر کرتے تھے صحابہ. پھر کبھی اجماع ہو جاتا تھا ان کا، سب مل کر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر مسئلے کا حل بتلاتے تھے. پھر نہیں تو کبھی کبھی کسی ایک صحابی کی رائے پر عمل کر لیتے تھے. پھر آگے کہہ رہے ہیں وَعَلَى مِنْهَاجِ مُحَمَّدَ، اور جو ان کے بعد آنے والے تھے انہی کے طریقے پر تھے. تابعین کے زمانے میں بھی کوئی ایک مذہب نہیں چلتا تھا، کوئی ایک مسلک نہیں تھا. تابعین جب تھے صحابہ بھی رہتے تھے، تبھی جا کر وہ تابعین ہیں. صحابہ بھی ہیں، ساتھ میں وہ لوگ بھی جو غیر صحابی ہے. تو جو غیر صحابی وہ تابعی، جو صحابی ہے صحابی. جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا وہ تابعی. تو تابعین کا جو زمانہ ہوتا صحابہ اور تابعین دونوں کو ملا کر ہوتا. تو تابعین کے زمانے میں بھی کوئی ایک آدمی کا مذہب نہیں تھا، کسی ایک آدمی کا مسلک نہیں چلتا تھا. آج پوری لڑائی وہیں جا کر رک رہی تو ہے. ہر مسلمان وہاں جاتے کہ تو رک جاتا. چھوڑا تو کیا ہوتا یہ، چھوڑا تو کیا ہوتا یہ، رتوں کی نہیں رتوں کی بولے جاتا اسلام میں. پوروں کا معاملہ لاسٹ جا کر وہی رک رہا ہے. جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی اس دن خالص قرآن و حدیث پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو تابعین کے زمانے میں بھی کوئی مسلک، کسی ایک آدمی کا مذہب نہیں تھا. اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف، یہ کوئی نیا مسئلہ آ جاتا، واجتہدوا واختار بعضهم قول صحابی فراہ الاخوہ فی دین اللہ، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اجتہاد کرتے تھے، استنباط کرتے تھے. ورنہ کسی ایک صحابی کا بھی کوئی قول مل جاتا کہ فلاں صحابی نے اس مسئلے میں یہ کہا ہے، تو دین کے معاملے میں اس کو ہی سب سے مضبوط سمجھ جاتے اس رائے کو. پھر اس کے بعد علامہ سندھ بن مالکی کہتے ہیں، سندھ بن عنان مالکی رحمہ اللہ، ثم کان القرن الثالث، پھر تیسری صدی ہجری آئی. کون سی؟ تیسری صدی ہجری، تیسرا زمانہ خیر القرون کا، خیر القرون قرنی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلون. نبی کا بھی گیا، صحابہ کا بھی گیا. اب کس کا زمانہ ہے؟ تابعین کا، تبع تابعین کا. کیونکہ جو صحابی کو دیکھے وہ تابعی، جو تابعی کو دیکھے وہ تبع تابعی. تبع تابعی بننے کے لیے تابعی کا ہونا ضروری ہے، تابعی بننے کے لیے صحابی کا بننا ضروری ہے، صحابی بننے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے. تو نبی کے زمانے میں صحابہ تھے، نبی کے زمانے میں صحابہ تھے، صحابی بن گئے. نبی چلے گئے، صحابہ تھے. صحابہ کے زمانے میں جو لوگ تھے، صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ کیا بن گئے؟ تابعی بن گئے. پھر صحابہ چلے گئے، تابعی تھے. تابعی کو جو ایمان کی حالت میں دیکھے وہ کیا بن گئے؟ تبع تابعی بن گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تین زمانے کو کیا کہا؟ خیر القرون کا زمانہ کہا. تو کہتے ہیں ثم کان القرن الثالث، پھر تبع تابعین کا زمانہ آ گیا، وہ تیسرا زمانہ آ گیا جس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. وَفِيهَا كَانَ أَبُو حَنِیفَہ وَمَالِکٌ وَالشَّافِعِی وَابْنُ حَنبَلٍ. کریں کہ یہی وہ تیسرا قرن، تیسرا زمانہ تھا جس میں کون تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، امام مالک علیہ الرحمہ تھے، امام شافعی علیہ الرحمہ تھے، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ تھے. پھر اس کے بعد واضح کہتے ہیں فَإِنَّ مَالِكًا تُوَفِّيَ سَنَةً 73 و100 وتوفي أبو حنيفة سنة 50 و100. ففي هذه السنة ولد الإمام الشافعي رحمه الله وولد الإمام أحمد بن حنبل سنة 64 و100. اب مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں. یہ قرن یعنی کہ تیسرا زمانہ
جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے. امام مالک 169 میں انتقال کر گئے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 میں انتقال کر گئے. جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی 150 میں، ایک امام شافعی علیہ الرحمہ پیدا ہو رہے 150 میں، امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ پیدا ہو رہے 164 ہجری میں. 164 ہجری میں پیدا ہونے کون؟ امام احمد ابن حنبل. یہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وہ کانو علی منہاج من مضا لم یکن فی زمانہ وعصرہ مذہب لرجل معین یدرس و یقلد. کہہ رہے کہ یہ چار ائمہ بھی جیسے صحابہ تھے، جیسے تابعین تھے، ویسے ہی تھے. یہ ان کے زمانے میں بھی کوئی ایک خاص مذہب نہیں تھا، ایک خاص مسلک ان کے زمانے میں بھی نہیں تھا. اگر ان کے زمانے میں کوئی خاص مذہب مسلک رہتا تو وہ ایک ہی چلتا تھا، چار کے کو ہوتے تھے. اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک چلتا تھا تو امام مالک علیہ الرحمہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فالوور بن جاتے، مخلد بن جاتے. بعد میں پیدا ہو رہے امام شافعی انہوں بھی انہی کے مخلد بن جاتے، کیونکہ سب سے پہلے اگر پیدائش کے اعتبار سے دیکھیں تو کس کی پیدائش ہوئی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی. لیکن جب تک یہ ائمہ زندہ تھے انہوں نے کوئی اپنے نام کا نہ مسلک بنایا تھا، نہ کوئی جماعت بنائی تھی، نہ ان کا کوئی مسلک لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا. علی منہاج امام ازا، یہ دین کو قرآن حدیث سے حاصل کرتے تھے. نئے مسئلے آتے تھے تو اجتہاد کرتے تھے، انتباہات کرتے تھے، صحابہ کے اقوال کو مانتے تھے، اور اگر کہیں کوئی قول نہیں ملتا تو اپنی رائے اجتہاد کے ذریعے پیش کرتے تھے. تو جو کام ائمہ بھی نہیں کرے آج ہم لوگ وہ کر کو خوش ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے کہ ہم ہدایت پر ہیں. ان کے زمانے میں بھی کوئی مذہب مسلک نہیں تھا. اس لیے آگے کہتے ہیں یہی وجہ ہے کم من مالک لقولی ونظرائی خالف فی اصحاب مالک ولو نقلنا ذلك لخرجنا المقصود هذا الكتاب. کہتے کہ یہی وجہ ہے امام مالک علیہ الرحمہ کے کئی شاگرد اپنے استاد کی مخالفت کیے ہوئے ہیں. یہی وجہ تھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد اپنے استاد سے مخالفت کیے ہوئے ہیں. ہدایہ کون سی کتاب ہے؟ کون سی؟ فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب ہے. اس ہدایہ کو اگر پڑھیں گے، المختصر الخضری یہ بھی ایک فقہ کی کتاب ہے عربی میں، مالا بدہ منہ فارسی کے اندر فقہ کی کتاب ہے. الفقہ المیسر یہ بھی کتاب ہے عربی کے اندر فقہ حنفی کی. پھر اس کے بعد اب جو بڑی بڑی کتابیں جو فتاووں کی شکل میں ہیں، وہ فتاووں کا معاملہ تو اپنی جگہ الگ ہی ہے، درسی کتابوں کی بات کر رہا ہوں میں. جب ان کتابوں کو پڑھیں گے تو 3 اسلوب ہیں وہاں: شیخین، طرفین، صاحبین. شیخین، طرفین، صاحبین. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب فقہ حنفی کے مسائل میں فتویٰ دینے کا معاملہ آتا ہے تو کبھی شیخین کی رائے پر، کبھی طرفین کی رائے پر، کبھی صاحبین کی رائے پر. شیخین بولے تو جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ دونوں ایک طرف ہوئے اور امام محمد کی رائے الگ ہو گئی تو وہ دونوں شیخین اور امام محمد الگ. طرفین امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک طرف ہو گئے، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ الگ ہو گئے تو طرفین الگ، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ الگ. اور اگر صاحبان کا معاملہ ہو گیا تو امام ابو یوسف اور امام محمد جس رائے میں ایک طرف اور استاد الگ، وہاں معاملہ صاحبان کا ہو گیا. اگر ایسا ہی امام کو ماننا تھا، ان کی خلاف ورزی کا معاملہ نہیں تھا، تو خود ان سے پڑھے ہوئے شاگرد ان کی مخالفت میں نہیں رہتے. لیکن ان کے زمانے میں نہیں تھا کہ کسی ایک کے مسلک کو مانا جائے، کسی ایک کے مذہب کو مانا جائے، اسی کو دین سمجھ کر اس کی تقلید کی جائے. ایسا معاملہ خود ائمہ کا بھی نہیں تھا. اس کے بعد علامہ سند ابن عنان مالکی کہتے ہیں فالعجب لأہل التقلید کیف یقولون هذا هو الامر القدیم وعلیہ ادرکنا الشیوخ انما حدثت هذه البدعة بعد فناء القرون الذي اثنى عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے اہل تقلید پر جو یہ کہتے ہیں کہ تقلید پرانا مذہب ہے. تقلید پرانا نہیں ہے. تقلید نہ نبی کے زمانے میں تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں تھی، نہ تابعین کے زمانے میں تھی.
تب تابعین کے زمانے میں تھی، کسی بھی زمانے میں نہیں تھی۔ اسی لیے حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں فعلم ان الناس كانوا قبل المئة الرابعة غیر مجتمعین علی مذہب واحد لرجل معین، کہتے لوگوں جان لو 4 صدی ہجری سے پہلے کوئی بھی لوگ کسی ایک مذہب پر نہیں تھے، کسی ایک آدمی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ ابھی میں نے بتایا یہ 4 صدی ہجری کا معاملہ، جبکہ یہ ائمہ کون سی صدی ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں؟ کون سی؟ امام ابو حنیفہ تو پہلی صدی میں پیدا ہو رہے ہیں، 80 میں۔ امام مالک علیہ الرحمہ بھی پہلی ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل 2 صدی ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ تقلید کا جو معاملہ ہے یہ کب ہے؟ 4 صدی ہجری کے بعد ہے۔ لیکن وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں دکھتا مسلمانوں کی نگاہ میں۔ کیوں؟ ہم نے صحابہ کے منہج کو نہیں سمجھا، دین کو سمجھنے کے لیے، اس لیے مسائل یہ پرابلمس ہمارے پاس ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں انما حدثت هذه البدع، یہ بدعت کون سی بدعت؟ یہ خاص مذہب کی بدعت، یہ تقلید کی بدعت، یہ کب ظاہر ہوئی؟ کہتے ہیں کہ خیر القرون کے زمانے کے گزرنے کے بعد سارے تابعین دنیا سے چلے گئے تھے، کوئی زندہ نہیں تھا تابعی۔ جب سارے تابعین چلے گئے تھے تب تابعین، اس کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے، یہ بدعت جب ظاہر ہوئی ہے۔ آج اسی کے لیے ہم پریشان ہیں، ان مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ماننا کی کیا نہیں ماننا کی، کون سا صحیح کی کون سا غلط کی۔ ان کا سنے تو ان کا صحیح دکھتا، ان کا سنے تو ان کا صحیح دکھتا، سنے تو دکھتا پڑھے تو نہیں دکھتا، پڑھے تو صحیح کیا ہے معلوم ہو جاتا۔ اس لیے سن کو پریشان ہے، سنو بھی پڑھو بھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کس کو ہے یہ حکم؟ بہت سکون میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ، ہمارا کیا چلتا، عالمہ کر لینے نہ آتے تھے، خبر میں عالمہ آتے نہیں آتے عالمہ، اپنے کچھ جواب دینا ہے، من ربو کا بولے تو میں جواب دینا پڑتا، مل صاحب کہاں ہیں آ جاؤ، مل صاحب بولے تو نہیں آتے مل صاحب، ماں دینوں کا بولے تو ہمارے کو جواب دینا ہے، من نبیوں کا بولے تو ہمارے کو جواب دینا ہے۔ کون آتا؟ مفتی صاحب آتے ہیں نا، علامہ آتے، غسل دینے والا آتا نا، خبر میں چھوڑنے والا آتا، خبر میں چھوڑتے کہ پتھر لگاتے کہ نکل رہے باہر مٹی ڈالیں گے بولتے، کون آتا؟ اب ہم ہلتے بھی نہیں، جاتے بھی نہیں، تھوڑی دور فرشتے آ جاتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، آنے کے بعد اٹھا کو بٹھا دیتے، پوچھتے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ نہیں معلوم بولے تو چلتا، صدا ملتی، یہاں نہیں معلوم بولے تو ٹھیک ہے سیکھ لے بول کو چھوڑ دیتے، وہاں بولتے کیا انہوں، اچھا ٹھیک ہے جا واپس جا سیکھ لے کو بولتے، ختم چانس، بہت آ گئی، قصہ ختم ہے۔ بہت سیریس لو میرے دوستوں زندگی کو، یہ جو سانسیں چل رہی ہیں آنکھیں کھلی ہے نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت ہم زندہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، مردے کو سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن معلوم مردہ ہے اس کو معلوم ہی نہیں پڑتا، اب کیا کروں بولتا زندگی کے بارے میں، ختم ہو گئی زندگی، انہیں سمجھا نہیں سکتا، زندہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، دونوں کو مرنے کے بعد میدان محشر میں سمجھ میں آتی زندگی کیا تھی، لیکن جب سمجھے تو فائدہ نہیں ہے۔ اس زندگی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ کل ظالم کیسے افسوس کریں گے، کفار کیسے افسوس کریں گے، مشرکین کیسے افسوس کریں گے، نبی کا راستہ چھوڑ کر جینے والے کیسے افسوس کریں گے، دین اسلام کو چھوڑ کر جینے والے کیسے افسوس کریں گے، وہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا، کھلی کتاب واضح مثالیں دے دے کر سمجھایا گیا۔ اس لیے سمجھو میرے دوستو، کاروبار کی اہمیت ہے ہمارے پاس، نوکری کی اہمیت ہے، دکان نہیں کھولے تو کیا لاس ہو رہا معلوم ہے، نوکری کو نہیں گئے تو آج کی تنخواہ کٹتی بول کے وہ معلوم ہے، 1 گھنٹہ لیٹ ہوا تو اتنے پیسے کٹ ہو جاتے، ان کو کیلکولیشن کر لیتا، اللہ گئے رے 1 گھنٹہ لیٹ گیا آج اتنے پیسے کٹ جاتی، سیلری ملتی خود سوچ لے رہا، دکان ذرا بند ہوئی کتنے گراہک آئے گی کیا آئے گی، بعد ہو گئے تو بھٹک جاتا میرا گراہک، بول کو پریشان۔ ضروریات زندگی کے لیے اتنا سیریس ہے، ضروریات زندگی کے لیے اتنا پریشان ہے، اتنا سوچتا، اتنی محنت کرتا، اتنی کوشش کرتا، مقصد زندگی کے لیے کبھی فکر نہیں ہے، ٹائمنگ نہیں مل رہا، وقت نہیں مل رہا، آنا بول رہا ہوں جبرائش نہیں، جمعہ میں آنا بول رہا ہوں جبرائش نہیں، ادھر چلا گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، معلوم تھا پوسٹر پڑا تھا لیکن آیا ہی نہیں۔ کس لیے بلایا جا رہا ہے یار؟ دین دینے کے لیے، اسلام سکھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے یار۔
آخرت کی زندگی، مقصد حیات، زندگی کا مقصد بتانے کے لیے بلایا جا رہا ہے. اس لیے اہمیت دو زندگی کو. موت کے بعد چانس نہیں رہتا، توبہ نہیں ہے، غلطی کی معافی نہیں ہے. ایک کو بھی نہیں ملے گا چانس. کسی بنی آدم کو نہیں ملنے والا ہے. زندگی ختم تو ختم معاملہ. موت آ گئی تو ہو گیا سارا. مقصد زندگی کا جواب دینا پڑے گا. ضروریات زندگی ختم ہو جاتی، سانس نکل گئی، ضروریات زندگی ختم، مگر مقصد زندگی ختم نہیں ہوتا. کھانا بند، پینا بند، سونا بند، سب ختم. کپڑے پہننا بند، سب ہو گیا. لے جا کر بغیر سلی چادروں میں ڈال کر لے جا کے رکھ دیتے. پلٹ کو بھی نہیں دیکھتا کیسا ہے بول کو. زندہ رہتا بار بار جاتے ہیں، کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے تمہاری. ماں باپ ہے تو جاتے نا 2 منٹ کے لیے ہی صحیح، زبردستی کو ہی صحیح، دنیا کو دکھانے کو صحیح. پورے نہیں کرا تو لوگ کیا بولیں گے. کچھ تو خدمت کر لیتا. مرنے کے بعد پوچھتے کوئی تو گیا تھا کیا خبر کو بول کو. کیسے تھے تمہارے ابا، کیسے بول کو پوچھتا کوئی. کیسے تمہارے والے. ختم ہو گیا. لوگوں کو بھی پتا ہے موت ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں چلتا. کیسی زندگی جی رہے ہمیں یہ سمجھنا ہے میرے دوستو. بہرحال کل ملا کر اگر دیکھیں گے نا، منہج سلف کیا ہے پتا. ایک 2 الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. منہج سلف کیا ہے اگر یہ سمجھنا ہے نا، مکمل دین پر ویسے عمل کرنا جیسے صحابہ نے عمل کیا، وہ منہج سلف ہے. ایک 2 الفاظ کے اندر آسانی میں سمجھنا ہے نا. یہ تو تفصیلات الگ الگ ایک رائےوں سے سمجھانے کی کوشش کرا رہا ہوں سے الگ الگ، لیکن 2 جملوں میں اگر سمجھنا ہے منہج سلف کو تو کیا ہے. پورے دین پر جیسے صحابہ نے عمل کیا ویسا عمل کرنے کا نام کیا ہے، منہج سلف. کیوں پورے دین کیوں بول رہا ہوں میں؟ کیونکہ نبی کی زندگی میں دین مکمل کر دیا گیا تھا اور اتنے ہی دین پر صحابہ عمل کرے سو ہے. اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کے پاس. قرآن اور حدیث کے سوا کوئی اور چیز تھی ہی نہیں. کتاباں بھی نہیں تھے ان کے زمانے میں حدیث کے. قرآن بھی پیپروں پہ بڑی مشکل سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملا. اس سے پہلے تو پتوں پر، چھالوں پر لکھا ہوا قرآن تھا. لیکن وہ قرآن صحابہ کے سینے میں، وہ حدیث صحابہ کے سینے میں محفوظ تھے. تو اسی دین پر وہ عمل کر کے گئے سنے. وہی ہے ترکتکم علی البیضاء. روشنی وہ ہے نا، وہی قرآن حدیث ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے، اور صحابہ نے اس روشنی کو کبھی نہیں چھوڑا. کسی کی روشنی لیش نہیں ہونا. انہوں بولے کہ ذرا کمزور پڑ رہی ہے قرآن حدیث کی روشنی، ذرا بڑے دکھ رہے ہیں ان کی بھی روشنی. ضرورت نہیں پڑی ان کو. امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا. آنے کے بعد پوچھتا، میں احرام باندھنا چاہ رہا ہوں، کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک علیہ الرحمہ بولے ذوالحلیفہ مدینہ کا میقات ہے، جاؤ ذوالحلیفہ وہاں سے احرام باندھو. تو نے بولنے لگا نہیں، میرا دل بول رہا میں نبی کی خبر کے پاس سے باندھوں. کون بول رہا ہے؟ پوچھنے والا، سوال کرنے والا. تو امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ فتنہ ہے. تو وہ بولنے لگا اے امام مالک اس میں کیا فتنہ ہے؟ انہی الا امیال، چند میل کی تو بات ہے، چند کلومیٹر کا تو معاملہ ہے. تم ذوالحلیفہ سے بول رہے میں 2-3 کلومیٹر پہلے مان لینا چاہ رہا ہوں. تو اس کے بعد امام مالک علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کر کے کہا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر کوئی درمیان میں راستہ نکالنا چاہ رہا ہے، قریب ہے کہ اللہ اس کے اوپر کوئی عذاب نہ اتار دے. ہم تو پورا دینج بدل لیے سر. نماز کا نامج بدل گیا تو ہمارے پاس ہر مسئلے میں نسبتی ہماری بدل گئی تو ہے. پھر بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. خوش ہے، خوشی نہیں ہے. ہمارے جیسا کوئی مسلمان ہی نہیں سمجھ کو بیٹھ رہے ہوئے ہیں. جو بھی آیا ہمارے خلاف انہیں گمراہ بول کو بیٹھے ہوئے. ہدایت پہ تو ہمیشہ خالی بول رہا ہوں. جب مناظرے مباحثے ہوں گے تو پتہ چلے گا. سمجھو تو صحیح ہے کیا.
پہلے غور تو کرو لیول کیا ہے ہمارا، اسلام کے کس درجے پر ہے ہم، کس نظریے سے ہم دین کو سمجھنے والے ہیں، کس کے طریقہ کار پر ہم قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ آج تو جو خاص کر مرزا انجینئر کا جو نظریہ چلے ہوا ہے وہ تو اور آگے بڑھے ہوا ہے، انہیں تو لمٹ کراس کر دیا سر۔ کم سے کم یہ لوگ پھر بھی سمجھ رہے تھے صحابہ ہے، صحابہ کے بارے میں صحابہ سمجھ رہے تھے، تابعین کو تابعین سمجھ رہے تھے، تبع تابعین کو تبع تابعین سمجھ رہے تھے۔ انہیں بول رہا ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، صحابہ کچھ نکال دے رہا انہیں لسٹ سے، انہیں بعد صحابہ کو بول رہا نہیں انہوں پہلے کے صحابی انہوں بعد کے صحابی، انہوں ذرا پرانے صحابی انہوں نئے صحابی، انہوں اتنا زمانہ پا لیا تو ان کا کیا ہے بول رہا ہوں۔ دیکھ دم ہوا بولنے کے لیے پوری دیکھ کو متنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیا کرنا پڑتا، 2-3 دانے متنا پڑتا، 2-3 دانے متنے کے بعد سمجھ میں آتا دم ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے خالی اس کے عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے تعلق سے اس کا یہ نظریہ ہے تو اس کے بعد سوچنا نہیں تھا کیا بھی لینا بول کر، نہیں دوسرے تو اچھے ہیں، اب دوسرا تیسرا نہیں رہتا، غلط آدمی سے اچھائی میں نہیں لی جا سکتی۔ یہ کام کس کا ہو سکتا، جو اہل علم ہے انہیں کر سکتا، جو غلط اور صحیح کا علم جس کے پاس ہے انہیں کر سکتا۔ انہیں بول رہے سو صحیح بول رہا کیا غلط بول رہا، جس کو خود کو علم نہیں ہے ایسے آدمی سے ڈبل آدمی سے اگر لیں گے تو انہیں کہاں جائیں گا، یہ سمجھنا ہے۔ تو اس کا عقیدہ صحابہ کے تعلق سے رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ کس کا، رافضی کا عقیدہ کیا تھا معلوم ہے کیا تھا؟ رافضی کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی پورے کے پورے مرتد ہو گئے، سوائے چند صحابہ تھے جو ایمان میں تھے، باقی پورے صحابہ کیا ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ انہیں اتنا کھل کو نہیں بول رہا تو ہے، انہیں بول ہے مگر وہ لیول کے نہیں ہے بول کو ڈال رہے تو ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا، صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ساری امت مسلمہ کے ماموں ہیں وہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی، جب آسمان سے قرآن اترتا تھا نا، معاویہ رضی اللہ عنہ رائٹنگ کرتے تھے، لکھتے تھے قرآن کو۔ اب انہیں ان کے بارے میں بھی ڈاؤٹ ظاہر کر رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بول رہے جیسے ان میں کچھ ہوئے نا مشاجرات کا معاملہ، پوری تفصیلات میں نہیں، صرف اس کے کچھ نظریے کو سمجھنے کا کہ کیسی اس کی سمجھ ہے، کیسی اس کا سوچ کا معاملہ وہ بتانے کے لیے۔ ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، ادھر علی رضی اللہ عنہ کا گروہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو مسلمانوں کی جماعت بول رہے ہیں۔ کس کو؟ دونوں کو مسلمانوں کی جماعت بول رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ بول رہے ہیں کہ جو باغی گروہ ہے، جو خوارج ہے، جو باغی ہے، باغی گروہ کو وہ لوگ قتل کریں گے جو حق سے زیادہ قریب۔ انہیں حق بولے تو کیا سمجھ رہا معلوم؟ اسلام حق بولے تو اس وقت کا جو معاملہ چل رہا تھا نا، اختلاف ہو، ان میں جو حق کے زیادہ قریب تھے انہوں کس کو ختم کریں گے؟ باغی گروہ کو ختم کریں گے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کے جو لشکر میں تھے ان میں سے باغیوں کو انہوں نے قتل کیا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ جو بھی اختلاف اس وقت صحابہ میں چل رہا تھا، صحابہ میں کون صحیح پر تھے، وہ دلیل تھی کہ صحابہ علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا، سچ پر تھا۔ اتنا بتانا چاہ رہے، انہیں کیا کر دیا معلوم ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کا گروہ صحیح تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ غلط ہو گیا، لہذا وہ پورے کے پورے غلط۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ دونوں مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، یہ دونوں مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی غلط فہمی ہے اس غلط فہمی میں صحیح فہم ان کی ہوں گی جو خوارج کو قتل کریں گے۔ قتل علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے لوگ قتل کیا ان کا، خوارج کا، باغیوں کا، تو انہیں بول دیا کہ انہوں صحیح ہوئے انہوں غلط ہوئے۔ صحیح تو دونوں بھی مسلمان، دونوں بھی مومن، دونوں بھی صحابہ، کوئی صحابی سے نہیں نکلا۔
اس لڑائی کے وقت میں جو مد مقابل تھا صحیح پر کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ کا گروہ. اتنی بات کو سمجھانے کے لیے انہیں پورے صحابہ کو ہی متهم کر کے چھوڑ دیا. اس کو بولتے ہیں دلیل تو حدیث سے دینا لیکن سوچ اپنی سمجھانا. اسی لیے ضروری ہے سلف کا منہج ہونا, اسی لیے ضروری ہے صحابہ نے کیا سمجھا, اسی لیے ضروری تھا علی رضی اللہ عنہ نے کیا سمجھا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کو, اسی لیے ضروری ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہوئے ساتھیوں کو کیا سمجھا تھا. کیا انہوں نے کیا سمجھا تھا؟ اسلام سے باہر سمجھا تھا, گمراہی پر سمجھا تھا, باطل پر سمجھا تھا؟ نہیں. ایک جگہ کسی جگہ قول علی نہیں ملے گا, علی رضی اللہ عنہ کا کوئی قول نہیں ملے گا جنہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط سمجھا ہو, یہ کہا ہو کہ تم اسلام میں نہیں ہو. تو اس لیے سلف کی فہم ضروری ہے دین کو سمجھنے کے لیے. یہ بیچارہ اپنی فہم سے دین سیکھ رہا, لوگوں کو سکھا کر خود بھی گمراہ, لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. ہمیشہ آدمی دھوکہ کھائے گا, کسی سے بھی دھوکہ کھا سکتا ہے, کہیں پر بھی دین کے نام پر دھوکہ کھا سکتا ہے, کہیں پر بھی قرآن و حدیث کے نام پر دھوکہ کھا سکتا ہے. قرآن و حدیث سے نہیں, کہیں تو نہیں بولنا الٹا رہے ملتا قرآن و حدیث سے دھوکہ کھا دے, بولے نہیں قرآن حدیث ہے کوئی دھوکہ نہیں کھاتا. قرآن و حدیث کا نام لے کر دھوکہ دیا جا سکتا ہے, قرآن و حدیث کو بیان کر کے پھر اپنی فہم داخل کر کے دھوکہ دے سکتا ہے. اسی لیے سوچنا انہیں صحابہ کی فہم میں بول رہا یا اپنی فہم میں. صحابہ کی فہم, سلف کی فہم, منہج سلف. صحابہ کی فہم نکل گئی, منہج سلف سے انہیں نکل گیا. منہج سلف پر دین سمجھا تو صراط مستقیم پر, منہج سلف سے ہٹ کر اگر دین کو سمجھ رہا تو کیا ہو گیا؟ گمراہی کے راستے پر. اس لیے سلف کا منہج کا سمجھنا, اس کا جاننا بہت ضروری ہے, ورنہ آدمی کبھی بھی پٹکی کھا سکتا, کوئی بھی گمراہ کر سکتا. بہت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے میں کہا تھا تمہارے گھروں کے دروازوں کے اندر گھس کر فتنے آئیں گے. علی کل ابواب جہنم, جو فتنوں کو پیدا کرنے والے ہوں گے وہ جہنم کے دروازوں پر ٹھہر کر تمہیں دعوت دیں گے. کون ہوں گے پوچھے صحابہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منہم تکلمو بکلمتی و تلسنو بألسنتنا, وہ ہماری زبان ہماری طرح ہوں گے, ہماری طرح بات کریں گے, ہماری ہی طرح ان کی زبان ہوگی, الگ نہیں رہیں گے وہ, لیکن بلانے والے کہاں کے ہوں گے؟ جہنم کی طرف. کیوں؟ منہج ان کا بدل گیا تو دعوت سیدھا جہنم کی ہو جائے گی. سلف کا منہج رہا تو آدمی صراط مستقیم پر رہے گا اور جنت کی راہ پر رہے گا. بہرحال میرے دوستو, یہ ایسا مطلب وسیع موضوع ہے نا, اس کی ایک اگر ہم ابتدا سے باریکیوں کو بیان کرتے جائیں گے کافی وقت درکار ہے. آپ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں, جمعہ میں بھی سنے آپ, پھر اب بھی کتنا بھی ہو تو ذرا تھکتا ہے انسان. اس لیے پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو موقع رہیں گے. درمیان ویسے ہمارے جو بھی دروس ہوتے ہیں خاص کر کتاب و سنت, وہ سلف کے منہج کو لے کر ہی معاملہ ہوتا ہے. وہ صرف ڈائریکٹ قرآن حدیث کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کل ملا کر میں نے جیسے کہا نا, پورے دین پر ویسے عمل کرنا جیسے صحابہ نے کیا, وہی منہج سلف ہے. رفع دین میں ہم سلفی, باہر نکلے تو الگ, کاروبار میں الگ نہیں چلنے والا ہے. ہر مسئلے میں سلفی, جو سلف تھے ان کے نقش قدم پر ہم بھی جی رہے ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو سلفی بول سکتے کیونکہ ہم سلف کے طریقے پر دین پر چلنے والے ہیں. کب عمل کرے تو, دعوے کرے تو نہیں ہوتے, دعوے بہت لوگ کر لیتے, عمل ہی ہونا. صحابہ دعوے دار نہیں تھے, کیا تھے؟ عمل کرتے تھے. ایک صحابی کو بھی نہیں بولیں گے ان کا دعویٰ تھا عمل نہیں تھا, ایسا کہیں نہیں ملے گا. پورے کے پورے صحابہ دعوے کے مطابق عمل کرتے تھے. ویسا ہی اگر ہم کریں گے تو اپنے آپ کو سلفی بول سکتے ہیں, ورنہ نہیں بول سکتے. منہج سلف کو چھوڑ کر کوئی اپنے آپ کو سلفی نہیں بول سکتا ہے. بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوشے گزار کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, موت دے تو ایمان اور اسلام پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.